السلام علیکم MZ TV کے ناظرین سامعین حاضرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دارالامارات میں بیٹھا تھا کہ نوف بن عبداللہ آیا اور کہا، اے امیر المومنین، دروازے پر یہود کے 40 آدمی کھڑے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے آئے تو کہا، اے علی، ہمیں اپنے رب کی صفت بیان کر جو کہ آسمان میں ہے۔ تو کیسے ہے اور کیسے تھا اور کب تھا اور کس شے پر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے یہود کا گروہ، مجھ سے سنو اور میرے علاوہ کسی اور سے سوال کرنے کی پرواہ نہ کرو۔ بے شک میرا رب ہی اول ہے، اس کی کسی سے ابتدا نہیں ہوئی اور نہ وہ کسی سے ملا ہوا ہے اور نہ وہ کسی کے گمان میں آیا اور نہ وہ کسی کے جسم سے ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، اور نہ وہ چھپایا ہوا ہے کہ اس کا احاطہ کر لیا جائے، اور وہ نہ ہونے کے بعد بھی نہیں ہوا کہ اے حادث کہا جائے، بلکہ وہ اس سے ماروا ہے کہ چیزوں کی کیفیت سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ کیسا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ رہا اور زمانوں کے اختلاف سے اور ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانے سے ختم نہیں ہوگا، اور انسان سے اور وسیع زبانوں سے اس کی صفت کیسے بیان کی جا سکتی ہے جو کہ چیزوں میں نہیں تھا کہ کہا جائے کہ وہ جدا ہے، اور نہ کسی سے بنا کہ کہا جائے وہ ہونے والا ہے، بلکہ وہ بغیر کیفیت ہے اور وہ شارک سے زیادہ قریب ہے اور تشبیہ دینے میں ہر بعید سے زیادہ بعید ہے۔ اس پر بندوں میں سے کوئی ایک لمحہ مخفی نہیں ہو سکتا اور نہ تیز لفظ چھپ سکتا ہے، اس کو روشن چاند نہیں چھپا سکتا، اور روشنی والے سورج کا پھلاؤ اپنی تیز کرنوں کی روشنی سے اسے چھپا سکتا ہے، اور نہ آنے والی رات کا آنا چھپا سکتا ہے، اور نہ جانے دن کا جانا، اور وہ ہی اپنی کائنات میں جس کا ارادہ کرتا ہے احاطہ کر لیتا ہے۔ بس وہ ہر جگہ اور ہر وقت جاننے والا ہے اور ہر انتہا وجد کو جاننے والا ہے۔ حد تو مخلوق کے لیے متعین ہے اور انتہا غیر اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اس نے چیزوں کو کسی پہلے اصول سے نہیں بنایا اور پہلے طے شدہ اشیاء سے بنایا، بلکہ اسی پیدا کیا جو کیا۔ بس اس نے اپنی مخلوق کو قائم کر دیا اور صورت دی جو دی، اور اس کو صورت کی ہر چیز سے عمدہ بنایا۔ وہ اپنی بلندی میں منفرد ہے، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی مخلوق کی اطاعت سے اس کا کوئی نفع ہے۔ کارنے والوں کے لیے اس کی قبولیت تیز تر ہے، اور آسمان اور زمین میں فرشتے اسی کے فرما بردار ہیں۔ مٹی ہو جانے والے مردوں سے متعلق اس کا علم ایسا ہے جیسے زندوں سے متعلق، اور بلند آسمانوں کے متعلق اس کا علم ایسا ہے جیسے نچلی زمین کے متعلق اس کا علم ہے، اور اس کا علم ہر روز شے سے متعلق ہے۔ آوازیں اسے پریشان نہیں کرتی اور مختلف زبانیں اسے مشغول نہیں کرتی۔ وہ مختلف آوازوں کو بغیر اذا کے سننے والا ہے، وہ مدبر ہے، وہ بصیر ہے، تمام امور کا جاننے والا ہے، زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر عصا و جوارح کے اور بغیر ہونٹوں اور بغیر حلق کے کلام کیا۔ وہ صفات کی کیفیت متعین کرنے سے پاک اور بلند ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارا معبود محدود ہے، وہ اپنے خالق و معبود سے جاہل ہے، اور جو کہے کہ جگہیں اسے محیط ہیں، اسے حیرت و التباس لگ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مکان کو محیط ہے۔ اے رحمان کے وصف میں قرآن اور دلیل کے خلاف تکلف کرنے والے، اگر تو سچا ہے تو ذرا مجھ سے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کی تعریف کر کے دکھا۔ تو بالکل نہیں کر سکتا۔
کیا تو نے اپنے جیسی مخلوق کی صفت کرنے سے تو عاجز ہے اور تو اس کائنات و عناصر کے رب کی صفت کا ادراک کرنا چاہتے ہو؟ بس تم اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہو جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے؟ اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہی عرش عظیم کا رب ہے۔